کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اتنی دور سے کیا ہماری آواز کو سن لیں گے؟ کیا ہماری فریاد کو سن لیں گے؟ میرے آقا نے یہ مسئلہ بھی حل کر کے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، ایک روز سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن کے حضور نے نماز ادا فرمائی، اور جب حضور سورج گرہن کی نماز ادا فرما رہے تھے تو حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ حضور نے امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آگے بڑھائے نماز کے دوران، ایک قدم آگے بڑھائے پھر پیچھے ہٹائے، پھر ہاتھ پیچھے ہٹائے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، پیچھے نماز کے دوران دیکھ رہے ہیں حضور نماز کے دوران یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے، نماز خسوف کہلاتی ہے، سورج گرہن ہونے کی نماز، یہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کے غضب کی علامت ہے کہ اللہ نے سورج کے نور کو چھین لیا، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے حضور نے امت کو بتایا کہ اس وقت نماز خسوف پڑھو۔ حضور نے نماز خسوف دعویٰ فرمائی، جب فارغ ہو گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رائنا تکعکعتا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا نماز کے دوران آپ کبھی ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے، کبھی آپ پیچھے کر رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے آپ نماز کے دوران؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران میں نے جنت کو دیکھا، سبحان اللہ، جنت میرے سامنے، جنت کے درخت باغات میرے سامنے تھے، اور ان درختوں کے اندر جو خوشے لٹکے ہوئے تھے، پھلوں کی جو خوشے لٹکے ہوئے تھے، ناولتہ حدیث کا الفاظ ہے، میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں اور پکڑ کر تمہیں بھی چکھا دوں پھل، لیکن میں نے پھر نہیں کیا کیونکہ جنت کا پھل تھا، اگر میں لے آتا جنت کا پھل تو پھر تو ختم ہونے والا نہیں تھا، وہ جنت کا پھل تو ابدی ہوتا، پھر وہ ہمیشہ کے ہمیشہ رہتا۔ تو مطلب یہ کہ وہ جو ایمان بالغیب ہے وہ تمہارا ختم ہو جاتا ہے، اب تو ایمان بالغیب میں ہمارا حضور نے فرما دیا جنت بھی ہے، دو تب ایمان دیا، اور جب دیکھ لیتے جنت کو پھل کو ایمان بالغیب ختم ہو جاتا ہے، حضور فرماتے میں نے پھر نہیں لیا اور وہ توڑ کے تمہارے لیے نہیں لایا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ جنت کہاں ہے؟ دنیا کے اندر، یا جنت آسمان پہلے آسمان پر یا دوسرے پر ہے یا تیسرے پر ہے یا چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر؟ نہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اور پہلا آسمان زمین سے کتنی دور ہے؟ آج کے سائنسداں کہتے ہیں ہم تو اپنے سیارے اور طیارے لے کر چاند پہ بھی پہنچ گئے، چاند پہ ہم نے دیکھا اوپر جا کے کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے فضا ہی فضا، خلا ہی خلا ہے، آسمان تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، اس سے اوپر بھی ہم جا رہے ہیں، زہرہ پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے، اس سے آگے ہم جا رہے ہیں، ہمیں تو وہ چاند ابھی تک ہمیں تو کہیں بھی دور دراز تک پہنچ گئے، پہلا آسمان نظر نہیں آ رہا۔ آپ اندازہ کریں اس ترقی یافتہ دور کے اندر آج وہ پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکے، نہ معلوم پہلا آسمان کتنی دور ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر اس کے بعد تیسرا آسمان، پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اور میرے مصطفیٰ مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور وہاں ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو جو مصطفیٰ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ سکتے ہیں، وہ مصطفیٰ روضہ شریف میں بیٹھ کر ہم یہاں غلام مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہمیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور صرف دیکھ نہیں سکتے، صرف دیکھ نہیں سکتے بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا تھا، ہاتھ تو اس کے لیے بڑھاتے ہیں اس کو پکڑ سکیا۔ اب میں یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا، وہ تو دور ہے مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر، اور وہ بے حد و حساب فاصلے پر ہے، اور حضور ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں لے کر آ سکتا تھا تمہارے لیے۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ اگر جنت کے درخت پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وہاں سے چیز لا کر تمہیں دے بھی سکتے ہیں، تو جب امت کا امتی مصطفیٰ کا امتی عالم کے کسی کونے کے اندر ہو، جب وہ وہاں سے فریاد کرے گا تو میرے مصطفیٰ روضہ شریف میں دیکھ بھی لیں گے، اس کے فریاد کو پہنچنا مدد بھی فرما دیا۔ کوئی بعید نہیں، اللہ نے نبی کی شان کیا عطا کی، عظمت کے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے نظر۔ معراج کی رات میں مصطفیٰ کا فرا معراج تھا عرش کے اوپر، اور مکے میں چل رہا تھا بلال، حضور فرماتے بلال تیری جوتیوں کے بعد مہارش پہ سن رہا تھا،
سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کے اندر اس کائنات کے اندر سماوی کے اندر کوئی جگہ ایسا نہیں ہے, کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں میرے مصطفیٰ کی نگاہ نہ پہنچ رہی ہے اور جہاں میرے مصطفیٰ کا ہاتھ نہ پہنچ رہا, نگاہ نہیں پہنچ رہی ہے, ہاتھ نہیں پہنچ رہی ہے. اسی کو ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں حاضر ناظر کہتے ہیں. حاضر ناظر کی یہی معنی ہے حضور روضہ شریف میں چل بدر ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر اپنی ساری امت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور جو جہاں سے فریاد کرتا ہے حضور وہاں پہنچ کر اسے مدد بھی فرما دیتے ہیں, وہیں سے بیٹھے بیٹھے مدد فرما دیتے ہیں.